ٹرمپ نے ایک کام اہم یہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور ہندوستان کے سربراہوں کو، بن سلمان کو فون پر یہ کہا ہے اس نے، اور مودی کو بھی ٹیلی فون پر یہ کہا ہے، اور اس نے اپنی کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، مستقبل کے تعلقات کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ امریکہ کی مصنوعات خریدیں، تجارت کریں، اور امریکہ جو چیزیں بناتا ہے وہ امریکہ سے خریدیں، وہ خود بھی نہ بنائیں اور وہ چائنا سے بھی نہ لیں اور کسی اور ملک سے نہ لیں، صرف امریکہ سے لیں، چونکہ وہ امریکہ کی اقتصاد کو عظیم تر بنانا چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ اس نے ان دونوں ملکوں پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ آپ جنگی اسلحہ، بحری اسلحہ، مہنگا اسلحہ امریکہ سے خریدیں، یعنی جہاز خریدیں، توپیں خریدیں، ٹینک خریدیں، جنگی رائفلیں خریدیں، ساز و سامان خریدیں، اور اسی طرح بحری بیڑے خریدیں آپ امریکہ سے، جن کی مالیت کھربوں ڈالر میں ہے۔ تو اس نے دونوں کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ مودی پہلے قدم کے طور پر امریکہ سے اتنا اسلحہ خریدے تو دوستی رہے گی اور تعلقات رہیں گے، اور اس نے کہا میں ان ملکوں کا دورہ بھی کروں گا، سعودی عرب کا بھی اور ہندوستان کا بھی، کہ باہری جنگی اور دفاعی اسلحہ خریدیں۔ اب جنگی اسلحہ اس وقت کوئی ملک خریدتا ہے کہ جب وہ جنگ میں گرفتار ہو، مبتلا ہو۔ امن کے دنوں میں صرف سعودی عرب ہی اسلحہ خرید سکتا ہے، جنگ کے لیے ہر ملک کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کو اسلحے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان سعودی عرب کی طرح نہیں ہے کہ اس کے پاس تیل کا پیسہ ہو، گیس کا پیسہ ہو فراوان، اور وہ مشغلے کے طور پر، تفریح کے طور پر اسلحہ خریدے، بلکہ ہندوستان کو اپنی معیشت قائم رکھنے کے لیے بجٹ میں توازن رکھنا ہوتا ہے، دفاعی ساز و سامان خریدتا ہے، ہندوستان کی ضرورت بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ بھی خریدتا ہے اپنی موقعیت کو قائم رکھنے کے لیے، چین اور پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب تو بنگلہ دیش بھی اس کے مخالف ملکوں میں شمار ہو گیا ہے۔ لیکن جنگ کے دوران اصل اسلحے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہندوستان کو ٹرمپ نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ تم چاہتے ہو اگر امریکہ کی دوستی اور تجارت اور تعلقات تو ہم سے اسلحہ خریدو۔ مودی پہلے پجامہ سلوا کے بیٹھا ہوا تھا کہ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں مجھے بلایا جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں بلایا، اور بھی کسی کو نہیں بلایا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ گئے اور وہاں بہت سارے سکینڈل بنا کے واپس آ گئے، بن بلائے گئے تھے، اور وہاں ملاقاتیں کر کے آئے ہیں، اور اب میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہاں غلط ملاقاتیں کر رہے ہیں، غلط میٹنگز میں شرکت کر رہے ہیں، اور وزیر داخلہ کے بجائے وزیر خارجہ کو جانا چاہیے تھا، لیکن گیا وزیر داخلہ ہے، چونکہ وزیر داخلہ زیادہ طاقتور ہے پاکستان میں۔ باہر کیف ہندوستان کو جنگی اسلحہ امریکہ سے خریدنا ہے، یہ شرط ٹرمپ نے اس کے سامنے رکھی ہے، سعودی عرب کے لیے بھی۔ سعودی عرب نے تو حامی بھر لی ہے کہ ہم خریدیں گے، جتنا آپ چاہیں گے کہیں گے وہ ہم خریدیں گے، اور بوقت ضرورت اسرائیل کو دیں گے، جیسا کہ انہوں نے پچھلا خریدا ہوا اسلحہ غزہ جنگ میں دیا ہے، اور انہوں نے وہ سارا بارود اسلحہ استعمال کیا ہے۔ لیکن بھارت کو جنگی اسلحہ خریدنے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے، اور بھارت چین سے جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چین بہت زیادہ طاقتور ہے، عسکری لحاظ سے ہندوستان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ہر چند دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن ہر پہلو سے دیکھیں تو چین کی برتری ہے، اور ہندوستان ڈرتا ہے چین سے۔ لیکن پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے، پاکستانی حکمرانوں کے حرکات کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، ہندوستان پاکستان پر برتری حاصل کر چکا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کو دھونس کے لہجے میں خطاب کرتا ہے۔ عملی طور پر پاکستان سے تعلقات بھی ختم ہیں، ایسے رسمی برائے نام تعلقات ہیں، لیکن حقیقت میں پاکستان ہندوستان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ چونکہ مودی نے پاکستان کا کارڈ استعمال کر کے الیکشن جیتا ہے، تو پاکستان کے ساتھ دوستی
اس کی سیاسی ساکھ کو ملک کے اندر نقصان پہنچاتی ہے۔ لہذا مودی کو جنگی اسلحہ خریدنے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے، اور جنگ فقط پاکستان کے خلاف ہندوستان لڑ سکتا ہے۔ لہذا ٹرمپ سے اگر ہندوستان نے اسلحہ جنگ کے بغیر لے لیا تو ٹھیک ہے، بقول ادیبوں کے فابہا، لیکن اگر مودی اسلحہ نہیں خریدتا، چونکہ جنگ نہیں ہے، تو ٹرمپ ہندوستان کے لیے جنگ کا میدان گرم کرے گا۔ ٹرمپ پاکستان سے یا پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کرے گا تاکہ مودی کے خلاف جنگ یا مودی پاکستان کے خلاف جنگ میں اتر آئے۔ یہ ٹرمپ کرے گا۔ ٹرمپ نے اسلحہ بیچنا ہے اپنا، اس نے آتے ہی 2 ملکوں کو کہا ہے کہ مجھ سے اسلحہ خریدو۔ ان کے سٹوروں میں پڑا ہوا ہے، ان کی کمپنیوں میں پڑا ہوا ہے، اور یہ پہلے ہوا ہے۔ امریکی معیشت ایک زمانے میں ختم ہونے والی تھی، نابود ہونے والی تھی، اور وہ معیشت سعودی عرب نے بچائی ہے۔ اس وقت بن سلمان حاکم نہیں تھا، انہوں نے ٹریلینز ڈالر اسلحہ، پوسیدہ اسلحہ، بیکار اسلحہ جو امریکی گوداموں میں گل سڑ رہا تھا اور کوئی دنیا میں اس کا خریدار نہیں تھا، سعودی عرب نے اور چند اربوں نے وہ اسلحہ خرید کے امریکی اقتصاد کو رونق بخشی ہے۔ یہی حالت ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی امریکی اقتصاد اسی صورت میں اٹھے گی جب یہ اسلحہ جو ان کی فیکٹریوں میں پڑا ہوا ہے، گوداموں میں پڑا ہوا ہے، یہ سارا بک جائے۔ بیچنے کے لیے اس نے 2 ملکوں کا انتخاب کیا ہے، سعودی عرب اور ہندوستان۔ سعودی عرب بغیر جنگ کے خرید لے گا، چونکہ پہلے بھی خریدا ہے انہوں نے، پرانا گاہک ہے، اسے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اسلحہ امریکہ کا اپنا ہی ہوتا ہے، چونکہ بوقت ضرورت وہ ان سے لے کر اسرائیل کو دے دیتا ہے۔ لیکن ہندوستان کو جنگ کی ضرورت پڑے گی۔ مودی اگر خود جنگ نہ بھی شروع کرنا چاہے، ٹرمپ حالات پاکستان اور ہندوستان کے ایسے بگاڑ دے گا کہ جنگی حالات بنا دیں، اور اس صورت میں پھر ہندوستان کو یہ اسلحہ دے گا اور پاکستان کو ذمہ دار قرار دے گا، پاکستان پہ پابندیاں لگا دے گا، جیسا کہ ابھی لگائی ہوئی ہیں پاکستانی میزائل سسٹم پر، اور پاکستانی باقی مصنوعات جنگی حالات پر قبضہ کرے گا۔ اور پاکستان میں ویسے ہی حالات معیشت کے اتنے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا اس کو ضرورت ہے، جتنا ان حالات کے اندر دفاعی بجٹ چاہیے پاکستان کو، اتنا ہے ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ جو دفاعی بجٹ انہیں ملتا ہے وہ ان کے روزمرہ جاری خرچوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تنخواہیں اتنی ہیں اور روزمرہ کے کھانے ان کے اتنے ہیں کہ اسی میں یہ سارا خرچہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے نہیں سنا، کسی نے بھی نہیں سنا کہ پاکستان نے جنگی طیارے خریدے ہوں، پاکستان نے نئی جنگی اسلحہ خریدا ہو، نئی ٹیکنالوجی خریدی ہو۔ نہیں خرید رہے، چونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، توان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں خرید رہے۔ لہذا پاکستان کو کے خلاف بھارت کی جنگ ٹرمپ شروع کرا سکتا ہے۔ اس طرف پاکستانی زعماء کو متوجہ ہونا چاہیے، حکمرانوں کو غفلت میں نہ آ جائیں کہ ٹرمپ کے اسلحہ بیچنے کے جال میں اور اس کی تدبیر میں نہ آ جائیں۔ پاکستان اور ایران کو اسلحہ بیچنے کے لیے استعمال کرے گا۔